اسرائیلیوں پر قدرت کا قہر برس رہا ہے اور وہ پاگل پن کا شکار ہو رہے ہیں۔ مختلف جگہوں پر دیکھا جا رہا ہے کہ اسرائیلی جو ہیں، جو تل ابیب میں ہیں، جو اس کے اراؤنڈ رہ رہے ہیں، وہ نفسیاتی مسائل سے دوچار ہو گئے ہیں، چڑچڑے ہو گئے ہیں، انہیں پاگل پن سا ایک فیل ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں۔ اور بنکرز میں خاص طور پہ صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے کہ جو لوگ محفوظ پناہ گاہ کی تلاش میں بنکرز میں گئے تھے، وہ وہاں بند رہنے کی وجہ سے اور مسلسل ایک گھٹن زدہ ماحول میں رہنے کی وجہ سے ذہنی تناؤ کا شکار ہو گئے ہیں، اور اب وہ بات بات پر ایک دوسرے سے لڑ پڑتے ہیں۔ کئی لوگوں نے، کئی میڈیا رپورٹس نے بھی اس بات کو کوٹ کیا ہے کہ لوگوں نے بتایا ہے کہ ان کے سلیپ پیٹرنز ڈسٹرب ہو گئے ہیں۔ جو پہلے وہ رات کو سویا کرتے تھے اور صبح اٹھتے تھے، اب وہ وہاں پہ لوگ بتا رہے ہیں کہ وہ صبح 7 بجے سونے کے لیے جاتے ہیں اور دوپہر میں 2 بجے اٹھتے ہیں، اور اس کے بیچ میں بھی ان کی نیند ڈسٹرب رہتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نیند میں جانے کے کچھ دیر بعد ہی اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور خوفزدہ اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے وہ تمام آوازیں سنی ہوئی ہیں جو سائرن کی تھیں، جو میزائل گرنے کی تھیں ایران کی جانب سے اور تباہی پھیلنے کی تھیں، اور ایک دوسرے کی جب وہ چیخیں سنتے ہیں، ایک دوسرے سے جب وہ وسوسے اور خدشات ڈسکس کرتے ہیں، تو یہی ان کے ذہن میں گھومتا رہتا ہے پورے دن، اور وہ ذہنی تناؤ کا شکار ہو رہے ہیں۔ پہلے ہو یہ رہا تھا کہ وہ اپنے گھروں میں سیٹل تھے اور انہیں بتایا گیا تھا کہ جیسے ہی سائرن بجے آپ فوری طور پہ بنکرز میں محفوظ پناہ گاہ میں پہنچ جائیے گا۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ چونکہ ہر 1 گھنٹے بعد سائرن بج رہے تھے، انہیں بار بار بنکرز کی طرف جانا پڑ رہا تھا، اس لیے اب وہ مستقل طور پر کئی روز سے گھروں سے بنکرز میں ہی شفٹ ہو گئے ہیں اور گھر پہ نہیں رہ رہے۔ گھر پہ نہ رہنے کی ایک اور بڑی وجہ یہ ہے کہ گھر میں خوراک ہی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے کچن میں فوڈ ہی نہیں ہے اور ان کے فریج میں بھی فوڈ نہیں ہے، اور ان کو پریشانی ہو رہی ہے خوراک کی کو تلاش کرنے میں، اس لیے بنکرز میں رہنا زیادہ ان کے لیے بہتر ہے۔ لیکن بنکرز میں جو کھانا انہیں دیا جا رہا ہے وہ ایک روایتی سا کھانا ہے، ایک بیسک سا مینیو ہے جو وہاں پہ فالو کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہاں ہر قسم کے لوگ ہیں، تو وہاں پہ اپنی مرضی کا کھانا وہاں نہیں پکایا جا سکتا، نہ دستیاب ہے، نہ فراہم کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے لوگ ایک ہی طرح کا کھانا کھا کھا کے بور ہو گئے ہیں، اور یہ بھی ان کے مزاج میں چڑچڑے پن کا جو ایک ایلیمنٹ ہے وہ ایڈ کرتا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اچانک اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سائرن بج رہا تھا کیا؟ مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا کہ جیسے سائرن بج رہا تھا، مجھے خواب میں سنائی دیا، مجھے نیند میں محسوس ہوا۔ لیکن پتہ چلتا ہے جب وہ اٹھے کہ سائرن تو ہے ہی نہیں، اور سائرن تو بج بھی نہیں سکتا، کیونکہ سائرن بجانے والا جو پورا ایک نظام تھا وہ بھی ایرانی میزائل حملوں کی نظر ہو چکا ہے، اس میں تباہ ہو چکا ہے، اور اب شہری انفراسٹرکچر بھی چونکہ نہیں ہے، تو وہ بہت ساری وہ فیسلٹیز بھی ان کو اویلیبل نہیں ہیں جو ان کو پیشگی اطلاع کے طور پر بتا دیا کرتی تھیں کہ یہاں پہ حملہ ہونے والا ہے۔ اب ان کے ذہن میں وہی بازگشت ہے، ان کے ذہن میں ان میزائلوں کی جو آگے ایک دھماکے کے ساتھ پھٹتے ہیں، اور ہائپر سونک اور بیلسٹک میزائلز ہیں، اور جب انہوں نے یہ چونکہ سن لیے ہیں، بار بار سن لیے ہیں، آسمان کی طرف وہ دیکھتے ہیں تو انہیں روشنیاں نظر آتی ہیں، تو یہ ساری رنگ اور روشنیاں اب خوف کی علامت بن چکے ہیں، اور اب ان کے ذہن پر ایک ایسا بوجھ جو ہے وہ چھا گیا ہے جس سے انہیں چھٹکارا نہیں مل پا رہا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جب وہ خبریں دیکھتے ہیں، تھوڑا بہت جو ان کے پاس انٹرنیٹ دستیاب ہے اس کے ذریعے وہ دنیا سے کنیکٹ ہو کے دیکھتے ہیں، تو انہیں پتہ یہ چلتا ہے کہ جو ان کا وہم تھا کہ اسرائیل جو ہے وہ ایران پہ بہت آسانی سے امریکہ کی مدد سے قبضہ کر لے گا، اس کی حکومت گرا دے گا، تو اس کے الٹ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ جو تل ابیب کے مناظر ہیں وہ بہت ہی ان کے لیے دل خراش ہیں اور بہت ہی بھیانک ہیں۔ دنیا ایک ایسی چیز کو وٹنس کر رہی ہے تل ابیب میں جو اس نے کچھ عرصہ پہلے غزہ میں وٹنس کیا تھا، یعنی بھوک، روتے ہوئے بچے، چیختی ہوئی عورتیں، دہائیاں دیتے ہوئے مرد، اپنی فیملی سے بچھڑنے کا غم، خوراک نہ ملنے کا غم، اس کے علاوہ یہ دیکھنا کہ آپ کے پاس نہ خوراک ہے، نہ پانی ہے، نہ آپ کہیں جا سکتے ہیں، نہ آپ کو میڈیکل ایکسس ہے، نہ آپ ہاسپٹلس تک پہنچ سکتے ہیں، اور جب آپ اپنے ارد گرد زخمی دیکھتے ہیں، خون دیکھتے ہیں اور گھائل لوگ دیکھتے ہیں جو کراہ رہے ہوتے ہیں، چیخ رہے ہوتے ہیں مدد کے لیے، اور پتہ یہ چلتا ہے کہ کوئی ایمبولینس نہیں ہے، کوئی شہری نظام نہیں ہے، کوئی گاڑی نہیں ہے جس کے ذریعے وہ ہاسپٹل تک ایکسس مل سکے، تو یہ سب چیزیں ذہنی تناؤ کا سبب بنتی ہیں اور ان میں چڑچڑاپن اور بڑھ جاتا ہے۔ تو آنے والے دنوں میں جب انہیں یہ فیل
ہوتا ہے کہ ہوم سکنس ان کی اور بڑھ گئی ہے. جس گھر میں وہ پہلے رہتے تھے اب وہاں جا نہیں سکتے کیونکہ وہاں پہ تو بجلی نہیں ہے, خوراک نہیں ہے, اور بنیادی انفراسٹرکچر ہی تباہ ہو چکا ہے شہر کا. تو جب انہیں یہ فیل ہوتا ہے کہ اب انہیں اپنے گھر جانا چاہیے, انہیں ہوم سکنس ہوتی ہے, تو انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس گھر میں نہ تو خوراک ہے, نہ بجلی ہے, نہ پانی ہے, اور وہ وہاں جا کے کریں گے کیا. تو انہیں اپنے بستر یاد آتے ہیں, اپنے کمرے یاد آتے ہیں, اور ان پر جو وہ میٹھی نیند سوئے کرتے ہیں وہ دن یاد آتے ہیں. تو اچھے دن جب انہیں یاد آتے ہیں تو اس کے بعد انہیں نظر آتا ہے ایک ایسا جار نتن یاہو اپنے ذہن میں جو پوری دنیا کا خون پینے پہ تلا ہوا ہے اور پوری دنیا کو تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے اپنے جارحانہ اقدامات سے. اور انہیں اندازہ یہ ہوتا ہے کہ آنے والے دن تو اور بھی کڑے ہوں گے, کیونکہ ایران نے 10-12 دن کی جنگ میں ہی ان کو ایسا سبق سکھا دیا ہے جس سے انہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ ابھی تو یہ شروعات ہیں, ابھی تو یہ سارا پرانا اسلحہ تھا, پرانے میزائل تھے جو یہ یوز کر رہا تھا ایران. آنے والے دن بہت کڑے ہیں کیونکہ وہ اپنے آرسنل میں سے ایسے ایسے شاہکار میزائل نکال رہا ہے, ایسے ایسے ہتھیار نکال رہا ہے جو اس سے پہلے کبھی دنیا نے نہیں دیکھے تھے اور نہ دنیا کے سامنے انہوں نے وہ پتے شو کیے تھے. تو آنے والے دن اور زیادہ کڑے ہیں تل اویو کے لیے, اسرائیل کے لیے, اسرائیلیوں کے لیے, یہودیوں کے لیے, ان لوگوں کے لیے جو بنکرز میں ہیں, اور انہیں اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ انہیں اب مزید بھی کچھ عرصہ بنکرز میں ہی گزارنا پڑے گا. کتنا عرصہ, اس کا جواب نہ ان کے پاس ہے, نہ ایڈمنسٹریشن کے پاس ہے, سو کالڈ جو تھوڑی بہت بھی ایڈمنسٹریشن وہاں بچی ہے, اور نہ ہی اس حکومت کے پاس ہے جو فلوج ہو چکی ہے اور جو عملاً کہیں نظر نہیں آ رہی. تو آنے والے دن بہت کڑے ہیں, اور اندازہ یہ ہو رہا ہے انہیں کہ یہ جو ذہنی دل کی بے چینی ہے, ذہن کا میں ہیجان جو ان کے برپا ہے, آنے والے دنوں میں یہ مکمل پاگل پن کی صورت اختیار کر سکتا ہے.